السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں فقیر محمد جنید رضا قادری آج ضروری بات آپ تمامی حضرات تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ میری پروفائل پر جو رسید دیکھ رہے ہیں، یہ رضوی مسجد کی رسید ہے جو پرانا شہر چک محمود تحصیلی نگر برلی شریف میں ہے۔ مسجد چھوٹی ہے تو مسجد کے لیے ایک مکان لیا گیا ہے جو 14.5 لاکھ کا لیا گیا ہے، اور جس میں 50,000 دے دیے گئے ہیں۔ اہل خیر لوگ توجہ فرمائیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسے بھی جس سے ہو سکے اتنا ہم انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے، اتنا ہمیں انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ تا قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ متولی صاحب، امام صاحب اور خزانچی صاحب اس میں نمبر دیے گئے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مسجد کی اور مکان کی وہ ویڈیو بھی دکھا دوں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت مفتی عرفان رضا تحصیلی صاحب جو خطیب عام ہے رضوی مسجد کے، یہ ان کا بیان ضرور سنیے اور شیئر کیجیے تاکہ ہماری یہ بات تمام اپنے بھائیوں تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ دیکھیے، کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے، اور اس مکان کی بات چل رہی تھی، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سودا طے پا گیا ہے، اور 14.5 لاکھ روپے میں بات ہو گئی کہ 14.5 لاکھ روپے میں یہ مکان مسجد کو دیا جائے گا، جس میں سے 50,000 روپے ایڈوانس چلے بھی گئے۔ اب 14 لاکھ کا انتظام ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کرنا ہے، تو 14 لاکھ کا انتظام ظاہر سی بات ہے یہ چندے سے ہی ہوگا۔ پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، کسی کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کسی کا اپنا ذاتی اس میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو بھی کرے گا وہ اللہ ہی کے لیے کرے گا۔ یہاں کچھ باتیں یہ سننے میں آئیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مہنگا لے لیا، ایسا لے لیا، ویسا لے لیا، تو دیکھیے ان سب باتوں سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں لینا تو تھا ہی، کیونکہ مسجد کو ضرورت تھی۔ اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں سوائے باتیں ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور ہم مل بانٹ کا کام کریں گے تو بہت کچھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ اب یہ سمجھیے، ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے یہ عزم کیا کہ میں مسجد تنہا بناؤں گا، میں مسجد تنہا بناؤں گا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ اور مسجد بنانے کا اس نے اعلان کر دیا کہ مسجد بنائی جائے گی، سارا پیسہ میرا لگے گا۔ غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ایک غریب نے سنا تو کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بناتا ہے۔ لاؤ بادشاہ بنا رہا ہے، میں بھی کچھ دے دوں، تو تھوڑی سی اینٹیں لے کر اپنی وسعت کے بل لے کر چلا، مسجد میں لگانے کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچا،
اور کہا اے بادشاہ تو لگا رہا ہے، میں یہ تھوڑی سی اینٹیں لایا ہوں میری مسجد میں لگا دوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، سب میں اپنے پیسے سے لگاؤں گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کسی کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، سب میرا ہی پیسہ لگے گا مسجد میں، پوری مسجد میں بناؤں گا۔ وہ بیچارہ چل دیا واپس، اینٹیں رکھا ہوا سر پر، کہا کیا کروں، لایا تو مسجد کے نام سے تھا، دیکھا قریب میں مسجد کا سب مال پڑا ہوا تھا، اینٹیں وغیرہ، تو گیا قریب میں جا کر اور خود جان بوجھ کر گر گیا، اور گرا اور ساری اینٹیں وہیں چھوڑی اور اٹھ کر چلا گیا، اینٹیں وہیں چھوڑی اور چلا گیا، کہا میری اینٹیں مسجد میں لگ جائے۔ اللہ اکبر، مسجد تعمیر ہوئی، بادشاہ خواب دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے اور اس محل میں بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور قریب میں ایک اور اتنا ہی بڑا محل بنا ہوا ہے اور اس پر اس لکڑہارے کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس محل پر میرا نام؟ کہا ہاں یہ آپ کا محل ہے۔ کہا کیوں ملا؟ کہا آپ نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ نے اس کا انعام دیا۔ کہا تو یہ لکڑہارے کا نام اس پہ محل پہ، اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ نے محل عطا کیا۔ کہا اس نے مسجد بنائی ہے؟ اس نے کون سی مسجد بنائی؟ تو کہا کہ وہ جو اینٹیں لے کر آیا تھا آپ نے تو منع کر دیا، لیکن وہ اینٹیں وہ اسی جو ہے مسجد کے سامان میں ہی رکھ کر چلا گیا تھا، وہ اینٹیں اس کی مسجد میں لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کا بھی محل تیار فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا مسجد ایک بنے اور اس میں خرچ کرنے والے کتنے ہی ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بنائے تو ایک ہی محل بنے گا، اگر 1000 لوگ مل کر ایک مسجد بنائیں گے اللہ 1000 محل جنت میں ان کے فرما دے گا۔ نہیں ہے کہ ایک ہی بنے گا کہ ارے اس نے کرایا تو اسے ملے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے 1000 لگائے ہیں، اس نے کروڑوں لگا دیے، ہمارا 1 روپیہ لگا ہے ہمارا چھوٹا ہوگا۔ اللہ کے یہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور چندے کی بات ہے، دیکھیے چندہ کرنا یہ سنت رسول ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ یہاں میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آج چندے بہت ہو رہے ہیں، آج چندے کی اہمیت کیوں گھٹ گئی؟ اس کی وجہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری بات سے جو ہے خلاف ہوں اور سوچے نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دل کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے ضرورت پہ چندہ کرنا اور ایک ہوتا ہے بے ضرورت چندہ کرنا، ہے ثواب کے لیے دونوں کام، لیکن ایک ہے ضرورت پہ اور ایک ہے بے ضرورت۔ اب آپ کو ضرورت اور بے ضرورت بھی سمجھاؤں۔ مسجد کے لیے زمین لینا ہے، ضرورت ہے کہ یہاں پہ جگہ کم ہے اور نمازیوں کو دقت ہو رہی ہے، جگہ بڑھے گی تو نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے، ضرورت ہے چندے کی۔ لہذا صرف اگر محلے سے نہیں ہو رہا ہے تو ہم غیر محلے جائیں گے، جہاں تک ہو سکے گا ہر کسی سے کہیں گے اور لائیں گے پیسہ، یہ ضرورت ہے۔ اور ایک ہے مسجد تعمیر ہو گئی، پلاسٹر نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمازیوں کو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی کوئی کمی نہیں ہے، بھتیری بڑی مسجد ہے، پلاسٹر نہیں ہوا ہے۔ اب پلاسٹر کے لیے آپ جگہ جگہ گلی گلی روڈ روڈ بھٹکتے پھریں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی نماز ہو رہی ہے 5 وقت کی، آپ کو پلاسٹر کرنا ہے، آج نہیں تو کل نہیں، پرسوں نہیں تو برسوں صحیح ہو جائے گا مسجد میں، اپنے محلے سے چندہ کرو کیا ضرورت ہے ادھر جانا ادھر محلے مینار بننا ہے صاحب مسجد کی، چندہ دے دو۔ ہر مسجد میں جگہ گھومتے پھر رہے ہیں، ارے آپ کے پاس پیسہ ہو مینار بناؤ، نہیں ہے تو مت بناؤ۔ کیوں چندوں کی اتنی افراط کر رکھی ہے فالتو، جس کی وجہ سے جو ضرورت مند ہے ان کو بھی نہیں مل پا رہا ہے، جنہیں ضرورت ہے وہ بھی جا رہے ہیں تو لوگ لتاڑ دے رہے ہیں، کس کو دیں، اتنے آ رہے ہیں۔ یہ سب چندے فالتو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ اپنے محلے سے کرو ان سب چیزوں کا چندہ۔ ٹائل لگوانا ہے آپ کو، گیٹ بن رہا ہے صاحب مسجد کا، لاکھوں روپے کا گیٹ بنے گا،
کیا ضرورت ہے گلی گلی محلے محلے گھومنے کی؟ آپ کے پاس ہے کرو، نہیں ہے مت کرو۔ کیا نمازیوں کو گیٹ نہیں بن رہا ہے تو نمازیوں کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ کیا ٹائلیں نہیں لگ رہی ہیں تو نمازیوں کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ کیا مینار نہیں بنی ہے تو نمازیوں کو کوئی دقت آ رہی ہے؟ یہ سب فالتو چندے، انہیں اپنے علاقے میں کرو، باہر کی طرف مت جاؤ۔ آپ کو اللہ نے دیا، آپ پوری مسجد کو ٹائلوں سے سجا دو، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایسے چندے بند ہونا چاہیے، میری تو یہی رائے ہے اپنی۔ یہ چندے جو مسجد کے گیٹوں کے لیے، مسجد کی مینار کے لیے کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ جا جا کے، یہ سب بند ہونا چاہیے۔ صرف محلے میں اپنے کرو یہ چندے۔ ہاں ضرورت کے لیے کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے، ضرورت ہے مسجد کے لیے زمین خریدنا ہے، یہ ضرورت ہے، وہ محلے میں نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے نکلنا، یہ ضرورت کا کام۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رضوی مسجد کو اس وقت کتنی سخت ضرورت ہے، یہ مسجد کتنی زیادہ مستحق ہے آپ کے چندے کی۔ تو آپ لوگوں کو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ ابھی رئیس بھائی بولیں گے کچھ دیر، میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ میں نے کہا کہ چندہ کرنا سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہ جنگ ہوئی کافروں سے، جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے، وہ جنگ جب کافروں سے ہوئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت خستہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ قحط پڑ چکا تھا، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے تک کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسے عالم میں جنگ ہو گئی۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، الحمدللہ 30,000 مسلمان اکٹھے ہو گئے لڑنے کے لیے۔ لیکن اب 30,000 کے لیے نہ تو کوئی سواری، نہ کوئی جنگ کا سامان، کیا کرا جائے؟ تب میرے نبی نے جو ہے عام اعلان کیا قبائل عرب سے کہ اے لوگوں چندہ دو، جنگ کے لیے چندہ دو۔ میرے نبی کے جنگ کے لیے چندہ کرنے کا اعلان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام سامان لے کر کے، تمام مال و دولت لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا گھر کے لیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ذخیرہ بنایا ہے، کچھ نہیں چھوڑا، سب دے دیا۔ جانتے تھے کہ اس وقت کتنی ضرورت ہے چندے کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنا آدھے گھر کا مال جو ہے چندے میں دے دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ 40,000 درہم، کہتے ہیں میرے گھر میں 80,000 درہم تھے اور میں نے 40,000 درہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چندے میں دے دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول 30,000 کا لشکر ہے، اس کے لیے 1,000 اونٹ میں جو ہے چندے میں دیتا ہوں۔ اب 1,000 اونٹ آپ سمجھ سکتے ہیں، 1,000 اونٹ، اگر ایک اونٹ کی قیمت آپ 30,000 روپے آج کے دور کے حساب سے لگا لو تو 3 کروڑ روپے بنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 کروڑ روپے اور 70 گھوڑے دیے حضرت عثمان غنی نے ہی۔ 70 گھوڑے، 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑوں کی اگر آپ 30,000 روپے گھوڑے کے حساب سے قیمت لگا لو تو 21 لاکھ روپے کے گھوڑے ہی گھوڑے ہو گئے اور 3 کروڑ کے اونٹ ہو گئے اور 1,000 اشرفی۔ 1,000 اشرفی سونے کی ہوتی نا، اگر 1 اشرفی کی قیمت آج کے دور میں 30,000 لگا لو تو 3 کروڑ وہ ہو گئے، تو 6 کروڑ 21 لاکھ روپے حضرت عثمان غنی نے چندہ دیا تھا۔ بولو ایک آدمی، آپ اندازہ لگائیے چندے کے نام پر۔ جب اللہ کے رسول کو اتنا چندہ اس موقع پر دیا دین کے لیے حضرت عثمان غنی نے، تو اللہ کے رسول مسکرا اٹھے اور فرمایا اے پروردگار عالم تو عثمان سے راضی ہو جا، تیرا رسول عثمان سے خوش ہو گیا ہے۔ سرکار نے یہ فرما دیا، اتنی بڑی رقم دی تھی چندے میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ یہ 14 لاکھ کی جو رقم ہے یہ جلد سے جلد ہم لوگ کوشش کر کے کریں اور بہت جلد جو ہے جس سے جو ہو سکے میرے بھائیوں، بچے جو ہے جو بالغ لوگ ہیں، نابالغ بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بالغ بچے ہیں بچے اپنا دیں، باپ اپنا دے، جو ہے ہماری جو بہنیں ہیں وہ اپنا الگ دے، جو مائیں ہیں وہ اپنا الگ دے،
جو بیویاں ہیں وہ اپنا الگ دے، جو جیسا دے گا وہ اپنا محل جنت میں خود تیار کرے گا. یہ نہ سوچے ہمارے شوہر نے دے دیا ہے، شوہر نے دیا تو شوہر کا محل بنے گا، تمہارا رہ جائے گا. بیویاں الگ دے اور بالغ جو ہے وہ اپنا الگ دے، بیٹے الگ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.